آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہم سبت کو جو ہے دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے مختلف جو سی ہیں پہلوؤں کو جو ہے وہ دیکھا ہے. ہم نے جو ہے سبت کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کو جو ان سے ایک ایک کر کے جو ہے ان کو جو ہے وہ سیکھا ہے. ہم جو ہے پچھلے چند ہفتوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کلیسیا کو جو یہ کہہ کے گمراہ کیا گیا کہ جو ارلی فادرز تھے، جو ابتدائی کلیسیا کے جو بزرگ تھے، انہوں نے یہ گواہی دی اور انہوں نے یہ گواہی جو انسی ہے کہاں سے سنی. انہوں نے جو انسے رسولوں سے سنی اور ہم نے اس کو بھی جو انسے دیکھا. جو ابتدائی 7 جو انسی ہیں جو بزرگ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اس میں سے پچھلی دفعہ ہم نے پہلے 4 بزرگوں کو جو ان کا دیکھا اور ہم نے یہ کلام خدا کے اندر سے جو ہے تو اس کو واضح طور پہ دیکھ لیا تھا کہ ہفتے کا جو پہلا دن ہے جو اتوار ہے، رسولوں نے اس کو مقدم کسی بھی طور پر نہیں ٹھہرایا. ہم نے جو ہے اس کی ترتیب وار کتاب کے لحاظ سے جو ان سے اس کو دیکھا، تاریخ کے لحاظ سے اس کو دیکھا اور ہم نے جانچا کہ کسی بھی طور پر جو ان سے کسی بھی رسول نے، ہم نے جو ہے متتیہ رسول کو دیکھا، ہم نے مرکز رسول کو دیکھا، ہم نے پالوس رسول کو دیکھا، ہم نے لوکاس رسول کو دیکھا، ہم نے یوحنان رسول کو دیکھا، کسی بھی رسول نے جو ان سے ہفتے کے پہلے دن کو مقدم نہیں ٹھہرایا. تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ابتدائی بزرگ تھے جو پہلے 200 سال جو 2 صدیاں تک جو ان سے جو پہلی 2 صدیاں مسیحیت کی، اس میں یہ اتوار کو جو ہے منایا کرتے تھے. ہفتے کا پہلا دن جو ہے اس کو سبت کے طور پر مناتے. یہ سراسر جو ہے کلام خدا سے تو جو ہے انہیں ایک لفظ تک نہیں ملتا، لیکن تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے جو ان سے یہ دعوے کرتے ہیں. اور اس دعوے کو ہم جانچنے کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے جو یہ 7 بزرگوں کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے پہلے 4 بزرگوں کو دیکھا تھا. آئے ہم ایک مرتبہ پھر سے جو ان سے ان 7 بزرگوں کے بارے میں جو ان سے وہ دیکھیں کہ کن 7 بزرگوں کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں. پہلا بزرگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ اگنیشیس ہے، اگنیشیس تھیوفورس، اور اس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ان سے بزرگ ہیں اگنیشیس یہ یوحنا رسول کے شاگرد ہیں. حالانکہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جو ان سے کسی بھی کتاب کے اندر ایون جو کیتھولکس ہیں وہ بھی جو ان سے اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ اگنیشیس براہ راست یوحنا رسول کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا ان سے ان کی باتیں ہوئی ہیں. اور یہ جو ان سے بیان کرتے ہیں 50 سے 110ویں یعنی مڈ فرسٹ سینچری سے ارلی سیکنڈ سینچری کے درمیان. اس کے بعد ہم نے پلانیے کے خطوں کو جو ہے دیکھا جو کہ 104 یعنی دوسری صدی کا شروع ہے. وہاں پہ بھی جو ہے کسی بھی طور پہ کہیں پہ بھی جو ہے پلانی کے خطوں کے اندر جو ان سے یہوہ کے دن کو جو ہے پہلے دن کے ساتھ تعبیر نہیں کیا گیا اور ہم نے تفصیل کے ساتھ اس دفعہ اس کو جو ہے سیکھا تھا. تیسرے جو بزرگ جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے وہ جسٹن مارٹن ہے اور یہ تقریباً جو ہے دوسری صدی کے مڈ ہے. 140ویں جو ان سی ہے اے ڈی بنتی ہے اور انہوں نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ جو ہے ان کی طرف سے جو ہے ہفتے کا پہلا دن اتوار کو یہوہ کے دن کے ساتھ منسوب نہیں کیا گیا. چوتھا جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا تھیوفلس کو، انطاکیہ کے تھیوفلس، اور یہ 168 اے ڈی جو ان سے تقریباً دوسری صدی کا جو ان سے نصف سے زیادہ جو ہے عرصہ گزر چکا ہے. اور انہوں نے بھی کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ ان کی تحریروں کے اندر یا ان کی کتابوں کے اندر جو کہ کیا کہتے ہیں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہیں پہ بھی ہفتے کے پہلے دن کو جو اتوار ہے اسے یہوہ کے دن کے ساتھ تعبیر نہیں کیا گیا. ہم جو ان سے جو آج دیکھیں گے ہم 170ویں عیسوی میں آئیں گے اور ہم جو ان سے دیکھیں گے 5ویں 6ٹھے اور 7ویں بزرگ کو. ڈائنسس آف کرنتھی جو ان سے یہ بزرگ ہیں جن کو آج دیکھیں گے. اور ہم ڈائنسس جب دیکھتے ہیں جو 5ویں بزرگ جو ان سے جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ان سے ہفتے کا پہلا دن جو ہے اس کو اتوار کے ساتھ جو ہے تعبیر کیا ہے. تو جب آپ ڈائنسس کو دیکھتے ہیں جو کہ
पांचवें जो ये विटनेस के तौर पर लेके आते हैं। कुरिन्थस के ये जो उनसे रहने वाले हैं, यूनानी हैं, और ये 170वीं ईस्वी यानी दूसरी सदी का अख्ताम है। वहां पे जो डायनेसिस है, इन्होंने यहोवा के दिन का वो जिक्र किया है, लेकिन इन्होंने किसी भी जगह पे यहोवा का दिन का जिक्र है, लेकिन यहोवा के दिन को हफ्ते के पहले दिन के साथ तबीर नहीं किया गया। पहले 4 बुजुर्गों ने यहोवा के दिन के मुतालिक बात ही नहीं की, जबकि ये जो 5वें बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक दावा किया जाता है, जो 170 एडी के अंदर है, डायनेसिस कुरिन्थियस के, इन्होंने यहोवा के दिन का जिक्र किया है। और ये जो जिक्र इन्होंने किया है, ये यूसेबियस जो है वो अपनी किताब एक्लेसियास्टिक हिस्ट्री जो है, जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई है, ये बुक 4 चैप्टर 23 के अंदर जो है इनके मुतालिक जो है दावा करते हैं। यूसेबियस जो है ये दावा करते हैं कि डायनेसिस जो है ये 4वीं सदी ईस्वी के, यूसेबियस जो उनसे हैं ये 4वीं सदी ईस्वी में जो है मौरख हैं, और ये बयान कर रहे हैं कि दूसरी सदी ईस्वी के जो 5वें बुजुर्ग हैं, जो कि डायनेसिस हैं, जो कि 170 ईस्वी में जो है जिनके मुतालिक दावा किया जाता है, वो अरसा उनका कि इन्होंने यहोवा के दिन का जिक्र किया है, लेकिन कहीं पे भी किसी भी जगह पे यहोवा के दिन को जो है हफ्ते के पहले दिन से तबीर नहीं किया गया। जो ये दावा किया जाता है, यूसेबियस जो दावा करते हैं, एक्लेसियास्टिक हिस्ट्री इनकी बुक है, उसका चैप्टर 4 बुक वॉल्यूम 4 चैप्टर 23 जो तहरीर वो जो है लेते हैं, वो कहते हैं टुडे वी हैव पास्ड, जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई है, वो यहां से वो दावा करते हैं, टुडे वी हैव पास्ड यहोवा होली डे इन विच वी हैव रेड योर एपिसल्स, के ये जो आज हमने जो है यहोवा के दिन को जो है उस दिन हमने जो इन खतूत को जो है वो पढ़ा है, जाना है, जांचा है ये, और बड़ी केयरफुली के साथ ये उसी तरीके से जैसा जो क्लेमेंट हैं वो जो है उनके खतों को हम देखते हैं। तो ये जो है यूसेबियस ने दावा किया है डायनेसिस के बारे में। जो डायनेसिस जिस जगह ये दावा किया गया है, ये जो एपिस्टल है, जो डायनेसिस का खत है, ये खत जो उनसे लिखा था बिशप ऑफ रोम सोटर को। यूसेबियस ने ये जो तहरीर कोट की है डायनेसिस के बारे में, कि डायनेसिस जो उनसे हैं, जो से 170 बाद मसीह के जो उनसे हम बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ से ये दावा है कि यहोवा का दिन जो उनसे है उसका जिक्र उनकी तहरीर में मिलता है, और उन्होंने अपनी किताब के अंदर इसको बयान किया। लेकिन जिस तहरीर से इसको लिया गया वो खत जो उनसे है डायनेसिस ने रोम के बिशप सोटर को लिखा था, और उस खत का कहीं पे भी किसी भी जगह पे आज के वक्त तक कहीं पे उसका वजूद नहीं है। अब ये कहां से इन्होंने जो है इस तहरीर को ले लिया है, ये जो है एक मुहिम है, लेकिन कहीं पे भी किसी भी जगह पे जिस तहरीर को यूसेबियस इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी किताब में, वो खत जो है मौजूद नहीं है। और ये वो बयान करते हैं कि हमारे पास इसका कोई इल्म नहीं है कि वो खत जो है कहां पे है। फर्स्ट डे राइटर्स जो उनसे हैं, जो पहले दिन के बारे में जो उनसे ये बयान करते हैं कि डायनेसिस ने जो उनसे वो विटनेस हैं, और वो ये बयान करते हैं कि यहोवा का दिन, तो यहोवा का दिन जो उनसे है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने यहोवा का दिन जो उनसे बयान किया हुआ है, और उस खत को जो है, जो मैंने भी आपके सामने जो है कहा है कि ये खत जो उनसे है उन्होंने रोम के बिशप सोटर को लिखा था, लेकिन उस खत का कहीं पर वजूद नहीं है, और ये वो मानते हैं कि हमारे पास वो खत मौजूद नहीं है। लेकिन ये तहरीर जो है 4वीं सदी ईस्वी के यूसेबियस ने अपनी किताब एक्लेसियास्टिक हिस्ट्री में बयान की हुई है। इसके बावजूद कि वो ये कहते हैं कि यहोवा का दिन का जिक्र है, लेकिन वो कहते हैं कि यहोवा का दिन का जिक्र किया है, लेकिन क्योंकि ये यहोवा का दिन जो उनसे वो उस वक्त जो है राइज हो चुका हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे अतवार का जो दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, उसके साथ मंसूब नहीं किया हुआ। ये एक आम फहम सी जो उनसी है बात थी, और उन्होंने ये क्योंकि जो उनसे उन्होंने यहोवा का दिन का जिक्र कर दिया, तो इससे यही समझा जाएगा
کہ وہ ہفتے کے پہلے دن اتوار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کہ کیا اس کہتے ہیں، ڈائونیسیس کا جو یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے، ڈائونیسیس نے جس خط میں یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ روم کے بشپ کو سوٹر کو لکھا، وہ خط موجود نہیں۔ دوسرا جو ان سے جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ڈائونیسیس نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے، تو ڈائونیسیس نے جو ان سے یہوہ کا دن اگر بیان کیا ہے تو اس کو جو ان سے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ یہوہ کا دن اتوار کے دن ہوتا تھا، اس لیے یہ عام فہم میں یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اتوار کے پہلے دن ہی کو مقدم ٹھہرایا ہے، حالانکہ اس کی کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ وہ گواہی نہیں دے پاتے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائونیسیس نے اگر یہ خط لکھا اور یہ ان کی تحریر ہے جو کہ آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے، صرف آپ یوسفس کی کتاب سے جو ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈائونیسیس نے یہوہ کے دن کو اتوار کے پہلے دن کے ساتھ جو ان سے ہفتے کے جو پہلا دن ہے اس سے منسوب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا آسان ہے، کیونکہ اس وقت تک جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ کلیسیا کے اندر موجود تھیں اور کلیسیا جو ان سے اس کو منا رہی تھی، تو اس لیے ڈائونیسیس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں ہفتے کے پہلے دن کے بابت بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ ڈائونیسیس سے پہلے 4 بزرگوں کی جو کہ 170 سالوں تک جو ان کی کسی تحریر کے اندر ہفتے کے پہلے دن کا ذکر نہیں ہے یا واقع دن کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی طور پر یہ واقع دن کو جو ان سے ہفتے کے پہلے دن سے تعبیر نہیں کیا ہوا، تو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائونیسیس نے یہ واقع دن کا ذکر کر دیا اور اس کو کیونکہ یہ رائج تھا اس کے ساتھ جو ان سے ملا دیا؟ ہم جو ان سے ڈائونیسیس کو جب ان کی تحریر کو دیکھتے ہیں تو ڈائونیسیس کی تحریر میں ہمیں جو ہے وہ 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے صرف یہوہ کے دن کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے اس لفظ کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی دن کے ساتھ جو ان سے تعبیر نہیں کیا، نہ انہوں نے ہفتے کے پہلے دن کے ساتھ تعبیر کیا اور نہ ہی انہوں نے جو ان سے ہفتے کے کسی اور دن سے تعبیر کیا، انہوں نے یہوہ کے دن کو جو ہے تعبیر کیا۔ اب جب یہوہ کا دن جو ان سے آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ڈائونیسیس نے کیونکہ اس کو کسی کے ساتھ منسلک نہیں کیا، کسی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا، تو یہوہ کا دن جو انہوں نے تحریر کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہوہ کے دن کو آپ کو پھر تلاش کرنا ہوگا کلام خدا کے اندر سے، اور جب آپ کلام خدا کے اندر جائیں گے تو کلام خدا آپ کو بتائے گا کہ یہوہ کا دن جو ان سے یہوہ نے خود جو ان سے سبت کو قرار دیا، تو ان کی تحریر ہی سے جو ان سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جب انہوں نے یہوہ کا دن جو ان سے تحریر کی ہے تو یہوہ کا دن کلام خدا میں جب وہ ڈائونیسیس نے دیکھا ہوگا تو کلام خدا میں یہوہ کا دن صرف سبت کو بیان کیا گیا، تو انہوں نے بیسیکلی جو ان سے سبت ہی کو جو ان سے وہ بیان کیا، انہوں نے کسی بھی طور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہوہ کے دن کو ہفتے کے پہلے دن سے تعبیر نہیں کیا ہوا، اور یہی وہ ریزن ہے کہ ان کے پہلے 5 جو ان سے ہیں وہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ جھوٹ کیوں انہیں بولنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جو پوپ ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے رسولوں کے ساتھ، اور پوپ نے جو ان سے 34 صدی عیسوی میں جو ہے اتوار، کیونکہ یہ رومی جو ان سے ہیں پہلے سورج کے پجاری تھے، سن ڈے کے پجاری تھے، سورج کی جو ان سے دن کی جو ہے یہ پوجا کرتے تھے، سورج کا دن انہوں نے مقرر کیا ہوتا جو ہفتے کا پہلا دن ہے، اور اس دن یہ عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کرنا تھا، اس لیے ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس سورج کے دن کو جو ان سے قائم رکھنے کے لیے اپنی تعلیمات کو رسولوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ ہم آتے ہیں اب چھٹے جو ان سے ہیں جو ان بزرگ کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ چھٹے بزرگ ہیں ملیتیو ساردیس کے بزرگ ملیتیو، اور یہ ڈائونیسیس کے بعد 7 سال بعد کے ہیں، اور 177ویں صدی عیسوی میں جو ان سے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے 4 نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ یہوہ کے دن کا ذکر نہیں کیا۔ 5ویں بزرگ نے جو کہ ڈائونیسیس ہیں جن کو ابھی ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے یہوہ کے دن کا ذکر کیا، لیکن اس سے جو ان سے کسی بھی طور پہ
ہفتے کے پہلے دن سے تعبیر نہیں کیا. اور جب وہ یہوہ کے دن کا ذکر کرتے ہیں, پہلے 4 نے تو یہوہ کے دن کا ذکر نہیں کیا, تو جب وہ یہوہ کے دن کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ڈائنوسس کے مطمع نظر کیا ہے اور یہوہ کا دن انہوں نے کیوں استعمال کیا ہے. تو آپ کو کلام خدا سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہوہ کا دن جو ہے سبت کو ہی جو ہے بیان کیا ہے. یہ جو چھٹے بزرگ ہیں جو ساردیس کے ہیں, جن کا نام ملیتیو ہے, جو کہ 170 اے ڈی کے اندر ہے, انہوں نے جو ہے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی دن کے بارے میں جو ہے بیان نہیں کیا. ملیتیو کی بہت ساری کتابیں جو انسی ہیں وہ جو ہے آج موجود نہیں ہیں, اور یہ جو ہے آپ کے پاس جو یہ تحریریں آتی ہیں یہ یوسبس جو ہے 34 صدی عیسوی کے, یعنی پہلی 300 سال کا ان کے پاس کسی بھی طور پہ دعویٰ نہیں ہے. یہ محض جون سے یوسبس سے جون سے یہ لیتے ہیں, اور یوسبس کی کتاب ایکلیزیاسٹک جون سی ہسٹری بک 4 چیپٹر 26 کے اندر جون سے یہ ملیتیو کا جو ہے یہ بیان کرتے ہیں یوسبس کہ ملیتیو نے بہت ساری کتابیں لکھی جو کہ اب نہیں ہے, لیکن کہیں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی بھی جگہ پہ جون سے انہوں نے جو ہے یہوہ کے دن کو ہفتے کے پہلے دن اتوار کے ساتھ جوڑا ہو. یہ 6 جون سے ہیں آپ نے ابھی تک بزرگ دیکھے ہیں, اور 6 کے 6 بزرگ جو ہیں یہ اس کسوٹی پہ پورے نہیں اترتے جس کسوٹی پر آپ کو یہ لے کے آنا چاہتے ہیں اور آپ کو جتانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا تو جون سی ہے ہفتے کے پہلے دن جون سے اس کو مقدم ٹھہراتی تھی. کلام خدا کے اندر کیونکہ یہ ایک آیت بھی جون سے یہ بیان نہیں کر سکتے, نہ ہی تلاش کر سکتے ہیں, اور کیتھولک کلیسیا جو کہ سبت کی منکر ہے اور اسی کے بطن سے باقی جو کلیسیاں جو نکلی ہیں جو آج اپنے آپ کو مختلف ناموں سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, کوئی میتھوڈسٹ بیان کرتا ہے, کوئی اینگلیکن بیان کرتا ہے, کوئی اپنے آپ کو مدر آف گاڈ چرچ آف گاڈ کہلاتا ہے, مختلف جو ان سے ہیں پروٹیسٹنٹس جو کیتھولک سے مین برانچ نکلی اور اس سے آگے جڑیں پھیلیں, یہ اسی بدعت کو اپنائے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس کسی بھی طور پر نہ ہی کلام خدا کے اندر اور نہ ہی تواریخ کی کتابوں کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے. اب 7واں بزرگ جو ان سے یہ ایک انٹرسٹنگ بزرگ ہے, اور یہ ایرینیس بزرگ ہیں. ایرینیس بزرگ ان کے 7ویں بزرگ ہیں, اور یہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ گو ہم پہلے 6 بزرگوں کی کسی بھی تحریر سے یہ ثابت کرنے میں ناکام ہے. یہ ان کا خود جون سے یہ دعویٰ ہے, یہ ان کا خود اقرار ہے کہ پہلے 6 بزرگ جون سے ہیں, گو جب ہم تحقیق کے اندر آئیں تو ہم کسی بھی طور پر ان کی کسی بھی تحریر سے یہوہ کے دن کو ہفتے کے پہلے دن کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتے. پہلے 4 بزرگوں نے تو یہوہ کے دن کا ذکر ہی نہیں کیا, 5ویں بزرگ نے یہوہ کے دن کا ذکر کیا, ڈائنوسس جو آپ نے دیکھا, لیکن انہوں نے کسی بھی طور پر جو ان سے اس کو ہفتے کے پہلے دن سے تعبیر نہیں کیا, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کیونکہ اس وقت یہ رائج تھا اس لیے انہیں ضرورت نہیں تھی. 6 بزرگ جو ان سے ہیں جو ملیتیو ساردیس ہیں, انہوں نے کسی بھی جگہ پہ دن کو جو ان سے کسی دن کو جو ہے انہوں نے بیان ہی نہیں کیا ہوا, ہفتے کا نہ پہلا دن نہ دوسرا دن بیان کیا ہوا ہے. 7ویں بزرگ ایرینیس کے متعلق یہ جو ہے بیان کرتے ہیں, اور یہ ڈاکٹر جسٹن ایڈورڈز جو ان سے ہیں, یہ سبت مینیول ہے, سبت مینیول ایک کتاب, یہ اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن اس کی دیکھیں گے تو آپ یہ اتنی موٹی کتاب نہیں ہے, یہ تقریباً جو انگلش ٹرانسلیشن میں جو ہے کوئی 80 سے 90 پیجز کے درمیان میں کتاب ہے. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ڈاکٹر جسٹن ایڈورڈز جو ان سے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایرینیس جو ان سے ہیں یہ بشپ آف لائونس کہتے ہیں, بشپ آف لائونس, یہ جو ہے بشپ آف لائونس جو ہے یہ یونانی جو ان سے یہ بشپ ہیں, اور ان کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے جو یہ ایرینیس ہیں یہ پولی کاپ کے شاگرد تھے, اور پولی کاپ جو ان سے ہیں یہ یوحنا رسول کے شاگردوں میں
ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پولیکارپ نے یوحنا رسول کو جو ہے سنا، یوحنا رسول سے جو ہے ملتے تھے، یوحنا رسول کی تعلیمات وہ لیتے تھے، اور پولیکارپ سے آگے ارینیس جو ان سے ہیں انہوں نے جو ہے کیونکہ وہ ان کے شاگرد تھے یہ تعلیمات لی ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں گو ہم پہلے 6 بزرگوں سے ان کی تحریروں سے کسی بھی طور پہ یہ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ ارینیس پولیکارپ کے شاگرد ہیں، پولیکارپ یوحنا رسول کے شاگرد ہیں، اور ارینیس نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور ارینیس نے 178 اے ڈی کے اندر جو ان سے ہے وہ انہیں بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ارینیس کہہ رہے ہیں کہ جو یہوہ کا پہلا دن، یہوہ کا جو دن ہے یہ مسیحوں کا سبت ہے، یعنی ہفتے کا پہلا دن۔ وہ کہتے ہیں، میں تحریر پڑھ دیتا ہوں جو ڈاکٹر جسٹن ایڈورڈز نے انگلش میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، سبت مینول کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ Hence Irenaeus, Bishop of Lyons, a disciple of Polycarp who had been the companion of apostles, says that the day of Yahweh was the Christian Sabbath. His words are, on the day of Yahweh, every one of us keeps the Sabbath, mediating on the law and rejoicing in the works of Elohim. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ارینیس نے تو جو ان سے واضح طور پہ ہمیں بیان کر دی ہے کہ جو مسیحی ہیں وہ سبت جو ان سے وہ مناتے تھے یہوہ کے دن، اور جو ان سے انہوں نے کہا ہے کہ یہوہ کے دن وہ تمام لوگ کٹھے ہوتے تھے اور سبت کو جو ہے قائم کرتے تھے، اور جو ان سے اس دن جو ان سے خدا کی جو باتیں ہیں وہ بیان کی اور سنی جاتی تھی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ارینیس نے یہ کہا ہے اس لیے ہمیں جو ان سے یہ اب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہفتے کا پہلا دن اور جو ان سے یہوہ کا دن جو ہے وہ سیم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ارینیس نے یہ پولیکارپ سے سنا ہے؟ کیا ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ پولیکارپ نے یوحنان سے سنا ہے؟ کیا ہمیں اب اور مزید کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ گو کہ ہم جو ہے پہلے 6 اور ان کا اقرار ہے کہ تحریروں سے تو یہ ثابت نہیں کر سکے، لیکن کم از کم ارینیس جو پولیکارپ کے شاگرد ہیں، پولیکارپ یوحنان کے شاگرد ہیں، انہوں نے واضح طور پہ جو ان سے یہ بیان کیا ہوا ہے۔ اب کیوں جو ان سے آپ یہوہ کے دن کو ہفتے کا پہلا دن نہیں کہہ سکتے؟ وہ کیا ریزنز ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کیوں یہوہ کا دن جو یہوہ نے خود مقرر کیا ہے، جو کلام خدا میں یہوہ نے بارہا کہا ہے، جو تخلیق کائنات کے وقت مقرر کیا گیا، واحد دن جس کو نام دیا گیا، واحد دن جسے نمبر کے ساتھ نام دیا گیا، واحد دن جس کے اندر برکت رکھی گئی ہے، واحد دن جسے خدا نے کہا ہے کہ یہ برکت کا دن ہے، واحد دن جس کو خدا نے خود پاک ٹھہرایا ہے، 7 دنوں میں سے واحد دن کلام خدا کے مطابق جب مجھے یہ سیکھنے کو ملتا ہے تو پھر میں کس طریقے سے ارینیس جو جسٹن ایڈورڈ بیان کر رہے ہیں ان کی بات نہ مانوں؟ اب میرے پاس جو ریزن ہے وہ بہت آسان ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ کلام خدا مجھے یہ واضح طور پر ہدایت کرتا ہے کہ نہ کوئی شخص، نہ ہی رسول، نہ ہی نبی، نہ ہی شاگرد کلام خدا میں رد و بدل کرنے کا مجاز ہے۔ اگر تو میرا یہ ایمان ہے کہ جو خدا نے کہا ہے
وہ خدا نے اپنے روح کے الہام سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے بزرگوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنے شاگردوں کے ذریعے سے میرے اور آپ تک پہنچا دیا، اور اب مجھے واضح طور پر انتباہ کیا گیا کہ اس میں نہ تو کچھ آپ بڑھانا اور نہ کچھ اس میں سے نکالنا۔ تو میرے پاس اب کوئی وجہ بیان نہیں میں کر پاؤں گا کہ میں خدا کے کلام کے اندر اگر اس کو بیان نہیں کیا گیا، اور کیتھولک چرچ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ سبت میں یہ جو تبدیلی ہے یہ ہم نے کلام سے نہیں کی، بلکہ ہم نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سبت کو تبدیل کیا، اور یہ ہم نے بڑے واضح طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام چرچز کی گواہیوں کو جو ان سے وہ سیکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو مل جائے گی، دی لیونگ ورڈ آف گاڈ جو ہے اس یوٹیوب چینل کے اوپر۔ دوسرا جو ان سے ہے میرے پاس انہی کی ایک کتاب ہے، ٹیسٹمنی آف دی فادرز۔ پہلی وجہ جو بنیادی وجہ ہے کہ کلام خدا جب مجھے منع کر دیا کہ نہ اس میں کوئی چیز نکالی جائے گی، نہ کوئی اس میں اضافی چیز ڈالی جائے گی، اور جو اس میں سے کچھ نکالے گا یا جو اس میں اضافہ کرے گا اس کے اوپر کلام خدا کی طرف سے یہ وارن کیا گیا کہ اس کے اوپر اس کتاب حیات کے اندر جتنی آفتیں ہیں وہ اس کے اوپر آئیں گی۔ اب اگر تو میں اور آپ ان آفتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہمیں کلام خدا کے اندر کو چھوڑ کر ان کتابوں کی طرف، ان پادریوں کی طرف جو جھوٹے پادری ہیں رجوع کرنا ہوگا۔ اور اگر مجھے خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرنی اور مجھے ان آفتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کرنا ہے تو پھر میں جو خدا نے کہا ہے، جو میرا دن ہے، جو سبت ہے، جو برکت کا دن ہے، جو پاک دن ہے، اسی کو اپنانا ہوگا۔ ان کی ایک کتاب ہے ٹیسٹمنی آف دی فادرز، اس کے اگر آپ پیج 44 سے 52 میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک بھی جگہ پہ ٹیسٹمنی آف دی فادرز کسی ایک جگہ پہ بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ ہفتے کا پہلا دن یا وقت دن ہے، نہ ہی یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کتاب ٹیسٹمنی آف دی فادرز پیج 44 to 52 نہ ہی اس ٹیسٹمنی کے اندر، ان گواہی کے اندر بیان کیا گیا کہ ارینیس نے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ہفتے کے پہلے دن کو سبت کے دن سے تعبیر نہیں کیا، اور نہ ہی انہی صفات کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی طرح سے کوئی اشارہ بھی کسی اور فادر نے نہیں دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم نے جب یہ چرچز کی گواہی کو سیکھا تھا تو اس میں کیتھولک چرچ نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ پروٹیسٹنٹس ہمیں بہت ساری چیزوں پہ جو ان سے ہمیں لان تان کرتے ہیں، تو ہم نے جو اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کلام خدا کے مطابق سبت کو جو ان سے اتوار سے تبدیل کیا ہے تو انہوں نے کیوں اپنایا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہمارے دوسرے اختیاروں کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لان تان کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ کیتھولک چرچ کا دعویٰ آج تک ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کے لیے بہت بڑا دعویٰ ہے کہ وہ جواب دیں۔
हम जो से ये देख रहे हैं 194 एडी यानी कि दूसरी सदी के इख्तिताम तक ये 194 पहला दावा है। ये है 178 में हमने देखा था जो ये इरेनियस हैं, और 16 साल के बाद पहली दफा जो है हफ्ते के पहले दिन को यवा का दिन कहा गया, यानी दूसरी सदी के इख्तिताम, 2 सदियां गुजर गई हैं। पहली दफा अगर आपको कहीं पे नजर आएगा कि अतवार को जो हफ्ते का पहला दिन है उसे यवा का दिन कहा गया, तो वो 194 में कहा गया। यूहन्ना रसूल की जिस मुकाशफे की किताब पहले बाब की 10वीं आयत को ये लेकर कहते हैं, यूहन्ना रसूल के वो जो रोया उन्होंने देखी है तामोस में, उसके 98 तकरीबन 1 सदी के बाद। क्या ये मुमकिन है कि किताबें जो सी हैं ये ज़ाया हो गई हों, जो ये तारीख की किताबें थीं, और इसी वजह से जो से आपको ये चीज़ें ना मिली हों? अगर ये तारीख की किताबें ज़ाया हो गई हैं तो कलाम खुदा के अंदर तो बड़ा वाज़े तौर पे जो है इसका जिक्र मिलता है। यूहन्ना रसूल की रोया देखने का वक्त से पहले मसाया के जी उठने के बाद, यानी मसाया के जी उठने के बाद से लेकर यूहन्ना रसूल के रोया देखने के वक्त तक 6 मरतबा जो है हफ्ते का पहला दिन आया और उससे कलाम खुदा ने कभी यहोवा का दिन कह के नहीं पुकारा। कहां पे आपने देखते हैं, ये हमने पिछली दफा वाज़े तौर पे देखा था, मत्तित्याह रसूल ने उसे 41वीं सदी ईस्वी में बयान किया, पौलुस रसूल ने उसे 57वीं सदी में, लुकास रसूल ने उसे 60वीं और 63वीं सदी में, मरकस रसूल ने 64वीं सदी में, और जब मुकाशवे का ये जो रोया है ये हमने देखा था 96वीं सदी में यूहन्ना रसूल ने इसको बयान किया। लेकिन उसके अगले ही साल 97 और 98 के अंदर आप देखते हैं कि यूहन्ना रसूल की इंजील लिखी गई। मुकाशवे की किताब उन्होंने पहले लिखी है, जो यूहन्ना रसूल की इंजील है वो बाद में लिखी गई है, 1 साल के बाद। उसमें उन्होंने 2 मरतबा इस रोया के बाद यूहन्ना रसूल की इंजील जब लिखी गई है, यूहन्ना ने लिखी है, तो उसके अंदर उन्होंने 2 मरतबा हफ्ते के पहले दिन का जिक्र किया, और कहीं पे भी किसी भी रसूल ने, कहीं पे भी किसी भी कलाम खुदा के अंदर एक आयत के अंदर भी हफ्ते के पहले दिन इतवार को यहोवा का दिन कह के नहीं पुकारा गया। 194 सदी ईस्वी के बाद जो एक दावा किया जाता है, यह दावा किया जाता है कि बरनबास की एक अंजील है, जो कि ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता कलीसिया के अंदर। कहते हैं बरनबास की इंजील के अंदर इसका दावा, लेकिन बरनबास की इंजील को जब आप देखते हैं तो वहां पे 8वें दिन का जिक्र है। बरनबास की इंजील के अंदर यहोवा के दिन का जिक्र नहीं है, 8वें दिन का जिक्र है। उसके बाद जो आप देखते हैं, ये जस्टिन मार्टिन ने 140 सदी ईस्वी में जो है इसको बयान किया हुआ है। यह है जस्टिन मार्टिन अपॉलजी 1, 2 अपॉलजीज हैं, जस्टिन मार्टिन अपॉलजी 1, जस्टिन मार्टिन अपॉलजी 2। एक मरतबा उन्होंने
یہ دعویٰ کیا ہے the day on which we hold our common assembly. ایک مرتبہ انہوں نے the first day on which Elohim made the world یعنی ہفتے کے پہلے دن کا ذکر کیا ہوا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے جب مسیح جی اٹھے ہیں. یعنی جسٹن مارٹن نے بھی جو دعویٰ کیا انہوں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا ہوا کہ ہفتے کا پہلے دن یا واقع دن. انہوں نے ہفتے کا پہلے دن کا ذکر کیا ہوا ہے جسٹن مارٹن پالوجی 1 کے اندر. ایک مرتبہ وہ لکھتے ہیں جب ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ جب الوہیم نے خدائے قدوس نے دنیا کی بنیاد رکھی ہفتے کے پہلے دن. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ جب مسیح ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے. ایک مرتبہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہفتے کو سیٹرن یہ جو ان سے ہیں نیم آف دی پلانٹس کے حساب سے سیاروں کے نام کے حساب سے ہی ہے تو وہ کہتے ہیں سیٹرن کے بعد والا دن. 3 مرتبہ انہوں نے جو ان سے سن ڈے کا ذکر کیا ہے the day of the sun. اس کے بعد جسٹن مارٹن جو ان سے وہ ایک ڈائلوگ ہے ان کا ٹرائفو کے ساتھ جو کہ 155 میں ہے. 2 مرتبہ وہ 8ویں دن کا ذکر کرتے ہیں. ایک مرتبہ جو ان سے وہ ذکر کرتے ہیں ہفتے کا پہلے the first of all days. ایک مرتبہ جو ان سے وہ کہتے ہیں ہفتے کا جو سائیکل ہے اس کا شروعات. ایک مرتبہ 2 مرتبہ جو ان سے وہ کہتے ہیں the first day after the Sabbath. یعنی جسٹن مارٹن ہی اپنی جو خط ہے اس کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں the first day after Sabbath. تو جسٹن مارٹن ہی کے متعلق جو یہ کہتے ہیں نا کہ ارینیس کے متعلق انہوں نے کہا تو جسٹن مارٹن ہی جو ان سے بیان کر رہے ہیں the first day after Sabbath. ایک 178 میں ارینیس جو ان سے وہ لکھ رہے ہیں فرسٹ ڈے آف دا ویک. کہیں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے یہ ہوا ڈے. ہم نے جو ان سے بڑا واضح طور پہ یہ دیکھا ہے کہ کلام خدا کے اندر تو کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی رسول نے نہ متتیہ رسول نے نہ مرکز رسول نے نہ لوکاس رسول نے نہ یوحنا رسول نے نہ اپنی انجیل میں نہ مکاشفہ میں نہ پالوس رسول نے ہفتے کے پہلے دن کو اہمیت دی ہے. کسی بھی رسول نے کسی بھی جگہ پہ ہفتے کے پہلے دن اتوار کو مقدم نہیں ٹھہرایا اور یہی ہمارا موضوع ہے. تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی جب پہلی 2 صدیوں کو آپ پہلے 7 بزرگوں کو آپ دیکھتے ہیں تو کہیں پہ بھی کسی بھی نے ہفتے کے پہلے دن کو یا واقع دن کے ساتھ نہیں جوڑا اور اس سے مقدم نہیں ٹھہرایا. یہوہ کا دن یہوہ کی طرف سے مقرر ہے. تخلیق کائنات کے وقت مقرر ہے. تمام دنوں کو نمبر دیے گئے ہیں کلام خدا میں. یہ واحد دن ہے جس سے نمبر کے ساتھ نام دیا گیا سبت کہہ کے پکارا گیا. واحد دن ہے جسے پاک کہہ کے پکارا گیا. واحد دن ہے جسے برکت کا دن کہہ کے پکارا گیا. واحد دن ہے جسے یہوہ خدائے قدوس کہتے ہیں یہ میرا دن ہے. میں اور آپ کسی بھی طور پر نہ تو کلام خدا میں کوئی اضافہ کرنے کے اہل ہیں نہ ہی اس میں سے نکالنے کے اہل ہیں. ہر وہ شخص جو کلام خدا میں اضافہ کرتا ہے اس میں سے کچھ نکالتا ہے کلام خدا کے مطابق اس کے اوپر وہ تمام آفتیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں وہ ڈالی جائیں گی. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ذہنوں کو کھولا, ہمیں عقل دی, فہم دی, سمجھ دی, تاکہ ہم یہوہ کے دن کو, اس برکت کے دن کو, اس پاک دن کو یہوہ کی حمد و ستائش کرنے والے ٹھہریں. آپ سب کو سبت مبارک ہو. آمین.